السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، آج کا درس قرآن آیت مقدسہ نمبر 36 اور 37 پہ ہوگا۔ یہ آیات متبرکہ سورہ یوسف سے ہیں، پارہ نمبر 12 ہے۔ اللہ رب العزت ان کی سمجھ، ان کا شعور، ان کا اعلیٰ نظریہ ہمیں عطا فرمائیں۔ جو حکمتیں اور جو تربیت اللہ رب العزت نے ان آیات میں رکھی ہے اور وہ آج کے دور میں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا شعور عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام اور وہ خواتین اور بالخصوص جو زلیخا ہے، جو عزیز مصر کی بیوی ہے، جس نے آپ کی پرورش بھی کی ہے، ان کے حوالے سے جو ایک فتنہ سامنے آیا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی رہنمائی دی اور تربیت فرمائی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انتہائی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، انتہائی ہمت کا مظاہرہ کیا، اور اللہ رب العزت سے جو تعلق تھا اس کو وابستہ رکھا، زندہ رکھا، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس سے نجات عطا فرمائی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ جو فتنہ ہے، تیری مدد کے بغیر میں اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر قید خانہ میرے لیے ضروری ہے اور قید ہونے کے بعد اگر میں اس فتنے سے نجات حاصل کر لوں تو یہ میرے لیے بہتر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، اس میں واضح رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ رب العزت نے ان کے مکر و فریب کو آپ سے دور کر دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا، اور یہاں پر یہ واضح رہنمائی آ گئی تھی کہ وہاں پر قید میں اصل میں ایک محدود مدت تک کے لیے ڈالا گیا تھا۔ اللہ رب العزت نے اصل میں اس تدبیری نظام کے ذریعے سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے قائم کیا تھا، مرحلہ وار حضرت یوسف علیہ السلام کو ان مسائل سے، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دلانی ہے، اور بالآخر آپ کو مصر کا بادشاہ بنانا ہے۔ یہ سارا جو تدبیری نظام ہے
یہ اللہ رب العزت بروئے کار لا رہے ہیں۔ چنانچہ جب آپ قید میں داخل ہوئے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، آپ کے ساتھ دو اور قیدی بھی داخل ہو گئے۔ وہ دو جو قیدی تھے وہ ایک کا نام تھا بندار، جو بادشاہ کا ساقی تھا، اس کو شراب پلاتا تھا۔ دوسرا بادشاہ کا باورچی تھا جس کا نام بہلس ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں دونوں نام موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں داخل کیا۔ چنانچہ یہ جو دونوں افراد ہیں ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو کھانے پینے میں زہر ملایا ہے۔ ظاہر ہے بادشاہ کے جو قریب ترین ہوتے ہیں وہ دو ہی افراد ہوتے ہیں، یا تو باورچی ہوتا ہے جس نے کھانا پکانا ہے، اور یا پلانے کے اعتبار سے وہ شراب پیتا تھا تو وہ شراب کو پلانے والا مراد ہو سکتا ہے۔ یہ جو بادشاہ ہے ریان ابن الولید، اس وقت کا جو بادشاہ تھا مصر کا، اس کے یہ دونوں ملازم تھے۔ ایک ساقی تھا، شراب پلانے والا تھا، اور دوسرا باورچی تھا۔ تو ان دونوں پر یہ الزام آ گیا کہ انہوں نے بادشاہ کے کھانے میں یا شراب میں پینے میں زہر ملا دیا ہے۔ اسی الزام کے نتیجے میں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، اور یہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید میں داخل ہو گئے۔ قال احدہما انی ارانی آصر خمرا، ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑتا ہوں شراب۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے یہ کہا انی ارانی، میں یہ دیکھتا ہوں احمل فوق راسی خبزا، کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں، تأکل الطیر منہ، اس سے پرندے کھاتے ہیں۔ نبئنا بتاویلی، آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم آپ کو بہت نیکی کرنے والا دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت جتنے بھی واقعات ارشاد فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں ہماری رہنمائی کے لیے، تو اصل میں اللہ رب العزت کو لمبا چوڑا واقعہ بیان نہیں کرتے، اس کے کچھ حصے بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، تاکہ ہم بات کو سمجھ سکیں۔ اور یہاں بھی مختصر اتنی بات ہوئی کہ یہ جو دونوں افراد، بادشاہ کا ساقی اور جو باورچی ہے، انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا، ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے یہ خواب دیکھا کہ میں نے اپنے سر پر روٹی اٹھائی ہوئی ہے اور پرندے اس سے روٹی کو کھا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان دونوں افراد کو اور باقی بھی جیل میں جتنے بھی قیدی ہیں ان کو یہ علم ہو چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام بڑے ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں، دوسروں کے کام آنے والے ہیں۔ ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا تو مشن یہ ہے کہ آپ اس طرح کا ماحول پیدا کریں جس سے لوگ آپ کے قریب آئیں۔ تو جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے یہ ماحول دے دیا کہ جیل کے جتنے بھی قیدی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قریب آ گئے، بلکہ آپ کی جماعت کا حصہ بنتے چلے گئے، آپ پر ایمان لے آئے۔ تو یہ اصل میں جماعت سازی کے مرحلے میں بھی ایک بہت بڑا حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے وہ اللہ کی معاونت تھی کہ آپ کو اللہ نے افراد دینے تھے، افراد سازی کا بھی موقع دینا تھا۔ چنانچہ ان دونوں نے بھی سن رکھا تھا کہ یہ، اور پھر ماحول بھی دیکھ لیا کہ یوسف علیہ السلام کی جو یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ دوسروں کے کام بھی آتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، آپ کو جو روزانہ کھانا ملتا ہے
وہ کھانا جو کل آئے گا اس کھانے کے آنے سے پہلے میں آپ کو اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، یہ بڑی اہم بات ہے، اہم جملہ جو ہماری رہنمائی کے لیے بھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ جو علم مجھ کو سکھایا ہے میرے رب نے، یہ جو میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا، یہ کوئی میں جادوگر نہیں ہوں، میں کوئی ٹونے کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ مجھے میرے اللہ نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ وہ مجھے ان کی تعبیر بتاتا ہے یا ان مسائل سے باخبر کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام جو تعبیر بتا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا، کوئی ابہام نہیں ہو سکتا، دو نمبری نہیں ہو سکتی۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون، بے شک میں نے چھوڑا ہے اس قوم کی ملت کو، اس قوم کے دین کو، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ یہاں پر اس جملے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بہت بڑا اصول اور ضابطہ ارشاد فرما دیا اور عقیدہ واضح کر دیا، توحید کا عقیدہ واضح کر دیا کہ یاد رکھیے دنیا کے اندر اگر ہم نے رہنا ہے تو ہم نے اللہ پر ایمان لانا ہے، آخرت پر ایمان لانا ہے، اور اگر کوئی قوم اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتی تو ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہاں پہ توحید اور اللہ رب العزت کی پہچان پیدا فرما دی، یہاں پہ وہ ضابطہ اور اصول ارشاد فرما دیا جس کی بنیاد پر ہم نے درست علم حاصل کرنا ہے، درست سوچ بنانی ہے، درست نظریہ بنانا ہے اور اس کو ترقی دینی ہے۔ یہ واقعہ انشاءاللہ العزیز جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس واقعہ کے بعد جو ہماری تربیت فرمانا چاہتے ہیں، رہنمائی دینا چاہتے ہیں، شعور اور نظریہ دینا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے، ان کی آخرت کی منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تمام ہمارے جو عزیز و اقارب، دوست، احباب، ساتھی درس قرآن میں شریک ہیں، اور اس کے علاوہ بھی جتنے ہمارے قریبی لوگ ہیں، جاننے والے ہیں، جن کے جو مسائل ہیں، اللہ رب العزت سب کے مسائل کو حل فرمائیں، ان کی جائز ضروریات کی تکمیل فرمائیں۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سفارش نصیب فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔